پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اشفاق احمد، آپ کا معلم، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جماعت پنجم کا مضمون ماحول کا مطالعہ، اس میں سبق نمبر 4 ماحول کا توازن، اس میں ضمنی یونٹ ماحول کے توازن پر روشنی ڈالیں گے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو آئیے بچوں، ہم ماحول کا توازن سمجھتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں کئی غذائی زنجیریں ہوتی ہیں۔ ایسی غذائی زنجیروں کی وجہ سے ماحول میں رہنے والے ہر جاندار کو غذا ملتی ہے اور وہ زندہ رہتا ہے۔ نباتات اور حیوانات کے باقیات یعنی مردہ اجسام کا تجزیہ مٹی میں پائے جانے والے خردبینی جاندار کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں دوبارہ غذائی مادے زمین میں جذب ہوتے رہتے ہیں، جس سے ایک اہم غذائی چکر بنتا ہے۔ اس کے علاوہ آبی چکر کی وجہ سے تمام جانداروں کو پانی ملتا ہے۔ اسی طرح جانداروں کا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کا چھوڑنا اور نباتات کا آکسیجن گیس تیار کر کے دوبارہ ہوا میں شامل کرنا، یہ بھی ایک قدرتی چکر ہے۔ ماحول میں ایسے کئی چکر پائے جاتے ہیں۔ اگر ماحول میں تمام چکر مکمل طور پر جاری رہیں تو ماحول کا توازن برقرار رہتا ہے۔ ماحول میں پائے جانے والا آبی چکر، فضا میں گیسوں کا چکر اور غذائی زنجیروں کی وجہ سے ماحول کا توازن قائم رہتا ہے، اور ان میں ہزاروں سال سے یہ توازن قائم و دائم ہے۔